नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक चाँद की तारीख़ का सवाल है, आज चाँद की 23 मुहर्रम उल हराम है, 1448 हिजरी। तो बहरहाल हम चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ और आपको सुनाते हैं कि आज की हदीस क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे ज़्यादा मुझसे वो शख्स करीब होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है। तो आपने देखा कि दुरूद शरीफ की किस कदर फजीलत है। जो लोग ज़्यादा दुरूद शरीफ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने आका व मौला पर भेजते हैं, तो यकीन मानिए कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा करीब रहेगा जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजता है। तो बहरहाल हम खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह SIR का अमल तेलंगाना में तेज़ी से जारी है या सुस्त रवि से जारी है। जहाँ तक हमें खबरें मिली हैं, आपको बता दूं कि SIR मुहिम के सिलसिले में जो 2,38,00,000 वोटरों का डेटा रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल पर BLOs ने SIR 2002 की तफसीलात की फराहमी में नाकामी का एतराफ़ किया है, लेकिन एक इस तरह का तो बयान नहीं आया है। और एक अहम बात यह है कि जो हकीकी वोटर्स है वो उलझन का शिकार भी है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक 2002 के SIR का सवाल है, कई नामों की गलतियां पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि किसी के खुद अपने नाम में गलती है, एक यानी हिज्जों की गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो किसी के वालिद के नाम में गलती है, किसी के माँ के नाम में गलती है, किसी के भाई, किसी के बहन के नाम में गलती है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती हैं। और अब देखना ये है कि कितने करोड़ों लोगों को नोटिस मिलती है। मेरे ख्याल में आपको बता दूं कि कम से कम 80 से लेकर 90% ऐसे वोटर्स हैं जिनके नामों में या फिर एड्रेस में गलती ज़रूर पाई जाती है। ऐसे में आपको बता दूं कि SIR का ये जो अमल है, इससे मैं समझता हूं कि उसे सिर्फ इन गलतियों को दूर करने तक महदूद रखा जाता तो बेहतर होता। ये सबसे अहम बात है। और वैसे भी आपको बता दूं कि जहाँ तक फॉर्म्स का सवाल है, आप ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, इसी तरह फिज़िकल यानी खुद BLOs को भी फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं। तो ये एक खबर रही है। और आपको नाज़रीन बता दूं कि जहाँ तक न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान का सवाल है, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान की जानिब से सियासत हब फाउंडेशन कायम किया गया है। उस फाउंडेशन के ज़रिए दफ्तर सियासत में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 से लेकर 4 माह से वो हेल्प डेस्क बड़ी यानी सरगर्मी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। SIR के जो एनिमरेशन फॉर्म्स की तकमील के सिलसिले में अवाम में पाई जाने वाली उलझन पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नन ने राय दहिंदों से कहा है कि वो 2002 फहरिस्त राय दगान में नाम की अदम शमूलियत पर परेशान ना हो। आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं और आप अगर परेशान होंगे तो इस परेशानी का जो असर है वो आपकी सेहत पर पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दफ्तर रोज़नामा सियासत में कई लोग आते हैं, वो काफ़ी परेशान है, कोई रो रहे हैं। रोने धोने की कोई बात नहीं है, अगर आपका नाम भी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी है, आपकी पैदाइश यहाँ पर हुई है और आप की खुशकिस्मती ये है कि हम यहाँ पर पैदा भी हुए हैं और यहीं पर दफन भी होंगे। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा ईमान है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक कंदन का सवाल है, उन्होंने कहा कि 2002 की फहरिस्त में अपना या अपने वालिदैन का नाम ना होने पर आवाम को फिक्र मंद होने की ज़रूरत नहीं है। और वाक़ई आपको बता दूं कि जहां पर इस तरह की बातें हम आपको तफसीलात तो बताएंगे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि हालिया अरसे के दौरान एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली थी। और उस ख़ुदकुशी के ज़रिए आप देखिए क्या हुआ, किसका बुरा हुआ, उनके ख़ानदान का बुरा हुआ है। देखिए, इस कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मुल्क के शहरी है, आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कम से कम 11 से लेकर 12 दस्तावेज़ात आपके पास रहने के लिए यानी पेश करने के लिए कहा है। अगर आपका नाम 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं है या SIR की फहरिस्त में शामिल नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो परेशान होने या घबराने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं
ہوں کہ آپ کے والدین میں سے کسی کا ایک بھی نام ہو، یعنی والدہ کا نام یا والد صاحب کا نام اگر آپ کے موجود ہو تو آپ بآسانی اسے آپ میپنگ بھی کرا سکتے ہیں اور ایس آئی آر میں بھی کے عمل میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اگر اتفاق سے، حسن اتفاق سمجھیے کہ اگر آپ کے والدین کا نام بھی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کو مزید یعنی آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں۔ آپ کے نانا نانی کا نام اگر موجود ہے تو اس سے بھی آپ میپنگ کروا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ ایس آئی آر کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر اتفاق سے نانا نانی کا نام بھی موجود نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ اپنے دادا دادی جو ہیں ان کے نام کے اگر موجود ہوتا ہے تو اس سے بھی اپنی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کو بہت آپشنز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے تمام کے نام موجود نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ اپنا ایس ایس سی کا جو سرٹیفکیٹ ہے، 10ویں جماعت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، پاسپورٹ پیش کر سکتے ہیں، آدھار کارڈ پیش کر سکتے ہیں، راشن کارڈ پیش کر سکتے ہیں، پین کارڈ پیش کر سکتے ہیں، بینک کی پاس بک پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بہت چیزیں میں بتا دوں کہ یہ دینے والے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو آپ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لوگ ڈرتے ہیں اور اس سلسلے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور آپ یاد رکھ لیجئے یہ جو ایس آئی آر کا عمل ہے اس میں نہ صرف آپ کو اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے بلکہ اپنے دوست احباب کی، رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے اور جو پڑوس میں لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیے لوگوں کو لا علم رہتے ہیں تو ان کے جو علم والے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ایس آئی آر کا فارم کس طرح پر کیا جا سکتا ہے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن بھی آپ فارم داخل کر سکتے ہیں اور آن لائن جو انومیریشن فارم ہے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکٹورل آفیسر جو ہمارے تلنگانہ کے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھائی بی ایل اوز کو یعنی بوتھ لیول آفیسر جو ہیں انہیں اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فزیکل فارم داخل کریں، بلکہ اگر کوئی آن لائن داخل کر چکا ہے تو آپ اس کا اسکین کر لیجئے، بس یہی آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم بات ہم نے آپ کو بتائی ہے اور خود چیف الیکٹورل آفیسر نے بھی یہ بات بتائی ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن بھی فارم داخل کروا سکتے ہیں یعنی سبمٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کو پھر فارم پور کر کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مارکنڈے کٹجو کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی سیکولر ذہن رکھنے والی شخصیت ہے اور انہوں نے کبھی بھی مذہبی بھید بھاؤ کی بنیاد پر کام نہیں کیا اور خاص طور پر گاؤں رکشوں کے وہ دشمن ہے اور ان لوگوں کے دشمن ہے جو گاؤں کو ماتا کہتے ہیں یعنی گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو وہ جانور مانتے ہیں۔ یہ جسٹس کاٹجو ہے اور جسٹس کاٹجو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس کاٹجو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مظلوموں کے حق میں اٹھتے ہیں، کمزوروں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور یہی ان کی خاص بات ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتا دوں مدھیہ پردیش کی ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے تبسم خان کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ایک مقدمہ تھا یعنی تقریباً 14 سال بعد ایک مقدمہ تھا اور وہ مقدمے میں انہیں آپ کو بتا دوں کہ 2022 کو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ تھا کہ ذاکر خان نامی ایک یعنی ٹرانسپورٹر کو جو مویشی لے جا رہا تھا بازار میں فروخت کرنے کے لیے، اس پر گاؤں رکشکوں نے اس گاڑی کو روکا۔ اس میں 3 افراد سوار تھے اور ان پر تینوں افراد پر لاٹھیوں سے اور سلاخوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مقدمہ چلا اور تبسم خان ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے سنایا اور کم از کم 7 جو ملزمین ہیں ان کو سزائے عمر قید دی۔ اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ خاتون جج ہے اور دوسری مسلم جج ہے، تو اس کو لے کر آپ کو بتا دوں کہ جو فرقہ پرست درندے ہیں یا فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تبسم خان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا فیصلہ سنایا ہے۔ تبسم خان کے پتلے تک نظر آتش کیے گئے اور انہیں دھمکیاں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہائی کورٹ نے آپ کو بتا دوں کہ سرزنش کی پولیس عہدیداروں کی کہ آخر تم لوگ کیا کر رہے ہو گے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، ہائی کورٹ کی اور خاص بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا، یعنی از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو تنبیہ کی تھی کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور جو ملزمین ہیں ان کے خلاف تم نے کیا کارروائی کی ہے اس بارے میں بھی عدالت کو واقف کروایا جائے۔ تو بہرحال بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست میں پولیس نے نہ بادل نہ خواستہ 2 ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور آپ کو بتا دوں کہ وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے اس پہ سلسلے میں کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے، لیکن جسٹس
जस्टिस काटजू, अब और बहुत ही अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लायर्स है या फिर यानी जो कानून के रखवाले है यानी वकला बिरादरी है, उसने तबस्सुम खान की भरपूर तारीफ की और कहा कि आप किसी जज के मज़हब को बुनियाद बनाकर धमकियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि जज बिल्कुल गैर जानिबदार अंदाज में फैसले सुनाता है। तो बहरहाल हम जज तबस्सुम खान को भी सलाम करते हैं कि तबस्सुम खान ने गैर मामूली कार्रवाई की और जो खाती थे, हकीकी खाती थे, उन्हें सज़ाए उम्र कैद सुनाई। और मैं समझता हूँ कि सज़ा बहुत कम है, उन्हें तो सज़ाए मौत सुनाई जानी चाहिए थी। तो बहरहाल जस्टिस काटजू कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ ख़तरा बन गया है और उनके ख्याल में जज के मज़हब को बुनियाद बनाकर धमकियाँ देना ये गलत है। और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह जज तबस्सुम खान के साथ और इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, ये बात उन्होंने कही है। तो देखिए नाज़रीन किस कदर अहम यानी देखिए सेक्युलरिज्म जो होता है या जमहूरियत जो होता है जो होती है या दस्तूर के ने जो हिंदुस्तानी को हुकूक दिए हैं, उस सिलसिले में हर हिंदुस्तानी को उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह आपने देखा है कि जस्टिस काटजू उठा रहे हैं। इस उम्र में भी वो फ़िरका परस्तों का यानी बड़ी बेजिगरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और ये ही उनकी खूबसूरती है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जस्टिस काटजू हो या फिर कोई और हो, हर्ष मंदर हो या फिर तीस्ता सितलवाद हो या कोई भी हो, आपने देखा कि किस तरह ये लोग इवन बिरिंदा किरत आप देखिए किस तरह वो मजलूमों की मदद के लिए आगे आ जाती हैं। तो बहरहाल हमें इस सिलसिले में इन भाइयों की बहनों की जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। तो ये एक अहम सवाल था और जस्टिस काटजू ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने देखा कि किस तरह फ़िरका परस्त दरिंदों को ललकारा है। तो बहरहाल नाज़रीन हम अब इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह बबांग दहल ये ऐलान कर दिया था कि वो ईरान के साथ जिस तरह की जंगबंदी की गई है उस जंगबंदी को ख़त्म कर रहे हैं। यानी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म हो गई है। जबकि आपको बता दूं कि फ्रांस है या पाकिस्तान है या दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका पर और ईरान पर जोर दिया कि वो आपस में इस तरह की हरकतें ना करें और जिस तरह यादाश्त मुफ़ाहमत यानी अमन माहदे पर दस्तखत हुए हैं उसकी लाज रख लें, उसका ख्याल रखें। और आप नाज़रीन ये भी बता दूं कि कल रात देर गए अमेरिका ने देखी किस तरह के हमले किए थे। पहले तो अमेरिका कहता है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया था और फिर उसके जवाब में हमने हमला किया और हमला ऐसा किया है कि अमेरिका ने कम से कम 85 मुकामात को ईरान में निशाना बनाया। आप अंदाज़ा कीजिए जिसमें 8 जो ईरानी फ़ौजी हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। तो अमेरिका जो चाहे कर सकता है ये अमेरिका समझ रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है, तबाही और बर्बादी आने वाली है। अब अंदाज़ा कीजिए रूस भी सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन आज रूस कहाँ है, आज सोवियत यूनियन कहाँ है, सोवियत यूनियन का शहजादा बिखर गया है। और आपको ये बता दूं कि अमेरिका का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका अगर अपने आप को सुपर पावर समझता है और ये समझता है कि कमज़ोरों पर हमला करके उनके हुकूक सलब कर लिए जाएँ और उनके जो कुदरती वसाइल हैं उन पर कब्ज़े कर लिए जाएँ जैसे उसने वेनेज़ुएला में किया है, तो समझिए कि ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हर किसी को ज़वाल है और अमेरिका को भी ज़वाल हो सकता है। और अमेरिका की तहज़ीब कितनी पुरानी है आप अंदाज़ा कीजिए, 250 साल पुराना वो मुल्क है। और जबकि ईरान की तहज़ीब कदीम सदियों पुरानी तहज़ीब है, सदियों पर मुहित तहज़ीब है और ईरान भी कभी सुपर पावर हुआ करता था। इसी तरह रूम भी कभी सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ईरान की ईंट से ईंट बजा दी गई। उसी तरह रूम को गुरूर और तकब्बुर को भी यानी सुपर पावर होने का रूम जो गुरूर और तकब्बुर करता था उस गुरूर और तकब्बुर को भी यानी पैरों तले रोन दिया गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। तो बहरहाल नाज़रीन जहाँ तक आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यही कहा जाता है कि वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए होता है। अब आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, जंगबंदी तो ख़त्म हो गई है और अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि जो दूसरे ममालिक जैसे पाकिस्तान है सालिस का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने, तुर्किया ने किया है, मिस्र ने किया है, साथ ही आप देखेंगे क़तर भी इस मामले में आगे आगे रहा है। अब ये ममालिक क्या करते हैं, किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हैं या फिर उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं, ये सोचने वाली बात है।
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایران اور امریکہ کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنہئی، ان کے جد خاکی کو نجف اشرف یعنی عراق لے جایا گیا، کربلا مولا لے جایا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کربلا مولا وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آج یعنی 9 جولائی کو آپ کو بتا دوں کہ ان کی نماز جنازہ مشہد مقدس میں بھی ادا کی جائے گی، اور وہاں پر حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک کے احاطے میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ہم چاہے تو نماز جنازہ میں ہی لوگوں کو نشانہ بنا سکتے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی امریکہ نے ایران کے ایک اہم ترین جزیرے پر حملے کی دھمکی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی، تب آپ کو بتا دوں ایران نے جواب میں کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ تنگ آمد جنگ کے فارمولے پر عمل کرنے لگے ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایرانی اب جانے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ یقین مانیے کہ جو لوگ موت کا تعاقب کرتے ہیں تو زندگی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اب فی الوقت ایرانیوں کا بھی یہی حال دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال امریکہ کی شامت آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے دوبارہ حملہ کرتے ہوئے ایران کو پھر سے یعنی جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک تباہ ہو رہے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہاں پر بے چینی پھیل رہی ہے، وہاں پر مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اب کویت اور بحرین پر ایران حملہ کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر دیکھیں گے امریکی جو مفادات ہیں، امریکی جو اڈے ہیں وہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس نے وہاں پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تو ایسے میں اب سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہو رہی ہے اس جنگ بندی کے خاتمے پر تو وہ ہے نیتن یاہو، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 4 ماہ کے اندر ہی وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسے میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر فائدہ نیتن یاہو کا ہوگا، کہ ویسے بھی نیتن یاہو کی شکست یقینی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس طرح نیتن یاہو کی مدد کرتا ہے، اس لڑائی کو جاری رکھتے ہوئے، یا اس لڑائی کو ختم کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی ختم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر کرود آئل یعنی خام تیل کی قیمت میں تقریباً 5 سے لے کر 7% یعنی اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ $72 فی بیرل پیٹرول ہو گیا تھا، ڈیزل ہو گیا تھا، کرود آئل ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کس طرح ان حالات سے نمٹتی ہے۔ ویسے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا اس میں کہیں دور دور تک نشانہ نہیں ملتا۔ تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ اور ہمیشہ وہ آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ کانگریس کہتی ہے، کانگریس کے ترجمان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نیتن یاہو کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی تائید و حمایت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کو فادر لینڈ کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لیجئے کہ لگائیے کہ کسی کی مدر لینڈ ہوتی ہے تو کسی کی فادر لینڈ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ عالمی امن کے لیے بہت ہی خطرناک ہو رہے ہیں۔ اب تو ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی خارق جو جزیرے پر حملے کی دھمکی پر ایران نے یہ جواب دیا ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کا سوال ہے، جنگ کا سوال ہے، اور اس سے اسرائیل بہت خوش ہو رہا ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیل اس امن بات چیت کو یعنی سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن ہم یہی خواہش کر سکتے ہیں، یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے، ورنہ پھر دنیا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ فرانسیسی صدر نے یہی بات کی ہے، ایمینول میکرون نے، کہ بھائی یہ جنگ بندی کو آپ ختم کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، جنگ بندی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جنگ بندی ختم ہو جاتی
ہے تو پھر سارا یورپ اقتصادی یعنی پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح برطانوی وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے، امریکہ اور ایران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جنگ بندی ختم نہ کرے، کیونکہ اس سے ساری دنیا بالخصوص یورپ کی جو اقتصادی حالت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ ناظرین، ایک خبر ہم نے آپ کو کل سنائی تھی کہ کس طرح امریکی ایف بی آئی جو ہے وہ کینیڈا اور یورپ کی جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اہم کارروائی انجام دے رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم 37 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا لارنس بشنوئی اور مزید 2 گینگ یا 2 ہندوستانی ٹولیوں سے تعلق ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس انداز میں لارنس بشنوئی اپنے جیل میں بیٹھ کر یہاں ہندوستان کے جیل میں بیٹھ کر کارروائیاں انجام دے رہا ہے، اس سلسلے میں امریکی جو ایف بی آئی ہے اس نے اس کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اب حکومت ہند پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پولیس پر بھی، ہندوستان کی پولیس پر یعنی ہمارے ملک کی پولیس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر ایک خطرناک قیدی وہ جیل میں رہ کر کس طرح عالمی سطح پر اپنا نیٹ ورک چلا سکتا ہے، کس طرح انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتا ہے، کس طرح موبائل فون کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لارنس بشنوئی کون ہے، اور اس نے حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ اسی کی گینگ، اسی کی ٹولی نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح بابا صدیقی کا قتل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ بابا صدیقی کے بعد اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ سلمان خان کے گھر پر بھی گولی چلائی گئی، سلمان خان کو بھی قتل کرنے کی کئی مرتبہ منصوبے بنائے گئے، سازشیں تیار کی گئی، لیکن اللہ جس رکھے اسے کون چکھے کے مذاق آپ دیکھیں گے کہ سلمان خان ہمیشہ محفوظ رہے۔ لیکن سلمان خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اور لارنس بشنوئی نے یہ قسم کہی ہے کہ وہ سلمان خان کو قتل کر کے رہے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف بی آئی کیا کرتی ہے۔ ایف بی آئی سے تو پہلے تو یہاں پر ہماری جو ہندوستانی پولیس ہے، ہماری جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں، وہ آخر کیوں آپ دیکھیں گے کہ لارنس بشنوئی پر مہربان ہیں، اور یہ سوال اب لوگ کرنے لگے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاست گجرات کی جیل میں، سابرمتی کی جیل میں آپ کو بتا دوں کہ لارنس بشنوئی کو رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھی کو بھی رکھا گیا ہے۔ وہاں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ وہ جیل سے انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، جیل سے موبائل فون استعمال کرتے ہوئے احکامات جاری کرتا ہے، اور یورپ میں اس کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ قتل، غارت گری، لوٹ مار کے ساتھ بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے اس کی گینگ۔ تو یہ 3 گینگز ہے جو ہندوستان کی سرزمین سے بیرونی ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور ایف بی آئی اگر ان کے خلاف یعنی ایکشن لیتی ہے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے عالمی سطح پر جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارا جو امیج ہے وہ بگاڑ سکتا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو اور وزیر داخلہ امت شاہ کو اور ہمارے مشیر قومی سلامتی جو ہیں اجیت ڈوبھل کو وہ بہت ہی احتیاط سے اقدامات کرنے چاہیے، اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا جیسے جو ممالک ہیں وہ ہمارے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ سب سے اہم بات رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خبریں ہمارے پاس تھی اور ہم نے آپ کو یہ خبر سنائی ہے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چلیے آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کس طرح احمد آباد سلسلہ وار بم دھماکوں کے جو ملزمین تھے ان ملزمین میں سے 38 کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور 11 برقرار رکھا گئی تھی جو سزائے موت دی گئی تھی 38 ملزمین کو تحت کی عدالت کی جانب سے گجرات ہائی کورٹ نے۔ اور پھر آپ کو بتا دوں کہ 11 کو عمر قید جو سنائی گئی تھی اسے بھی گجرات ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جمعیت العلماء مہاراشٹر کی جو قانونی امدادی ٹیم ہے اس نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔